افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں ہم نے چوتھے حصے کے چوتھے درس کا مطالعہ مکمل کیا جو کہ سورۃ الجمعہ پر مشتمل تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اگلے درس کی طرف بڑھیں گے، البتہ ایک آج موضوع ہے جس پر پہلے کلام ہوگا اور وہ ہے حقیقت نفاق، اور پھر اس موضوع کی تکمیل کے بعد سورۃ المنافقون کا انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے آپ کے سامنے ترتیب کے مطابق پہلے درس کی وضاحت ہو جائے ایک مرتبہ، پھر مطالبات قرآن سیریز کا حصہ چہارم چوتھا حصہ اور درس پنجم یعنی پانچواں درس ہے، موضوع ہے حقیقت نفاق۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ایمان کے موضوع پر ہم نے علیحدہ سے کلام کیا تھا، اس سے قبل شرک کے موضوع پر علیحدہ سے کلام کیا تھا، ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر علیحدہ سے کلام کیا تھا، اسی طریقے پر نفاق کے موضوع پر بھی ایک علیحدہ سے ہم کلام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سورۃ المنافقون کا مطالعہ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چوتھا حصہ اس کا ٹائٹل آپ کو یاد ہے، تواصی بالحق، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور اس کے ذیل میں پوری سیریز کے اعتبار سے ہمارا 22واں درس ہے، اور اس چوتھے حصے کے اعتبار سے یہ 5واں درس ہے حقیقت نفاق کے موضوع پر۔ اس سے قبل سورہ حج کی آخری رکوع، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ ہوا۔ اب حقیقت نفاق کا موضوع سورۃ المنافقون کے درس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخری درس ہوگا چوتھے حصے کا جو کہ سورۃ المنافقون کے موضوع پر مشتمل ہوگا، وہ بعد میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آغاز کر لیتے ہیں تلاوت کے ذریعے، اور پھر انشاءاللہ حقیقت نفاق کا موضوع آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تو سورہ منافقون کی آیات ہیں، پہلی 3 آیات جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ اب آئیے ہم تمہیدی نکات کا ذکر آپ کے سامنے رکھ کر حقیقت نفاق کے موضوع پر کلام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ موضوع کی اہمیت، موضوع ہمارا ہے حقیقت نفاق، آئیے اس پر ہم کلام کریں۔ بہت ہی ہلا دینے والا ایک نقطہ، روز قیامت شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 6 میں یہ بات آئی ہے۔ یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ حقیقت نفاق کا موضوع قدر تفصیل سے ہم جانیں گے تو پھر اس کے بعد سورۃ المنافقون کا مطالعہ مختصر ہی کرنے کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دے کر یہ نقطہ پیش کیا جا رہا ہے کہ منافقین روز قیامت شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوں گے۔ قرآن پاک میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کی دعا، حضور علیہ السلام کو بخشش مانگنا ایک امتی کے لیے کتنا بڑا اعزاز کا معاملہ ہے، سعادت کی بات ہے، مگر منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہرگز ان منافقین کو معاف نہیں فرمائے گا، چاہے آپ اے نبی علیہ السلام ان کے حق میں بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ یہ اتنا گراوٹ والا جرم ہے نفاق کا معاملہ کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے ایسے لوگ محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باقی ذہن میں سوال آئے گا نفاق کیا ہوتا ہے، منافقین کون ہوتے ہیں، یہ نقطے بعد میں انشاءاللہ تعالی زیر گفتگو آئیں گے۔ پہلے اہمیت تو سمجھیں نفاق والوں کا برا انجام کیا ہے، ایک تو یہ نقطہ ہمارے سامنے آیا۔ اگلا نقطہ،
روز قیامت حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں ذکر ہے انجام کے اعتبار سے منافقین اور کفار ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اس کی آگ سے محفوظ فرمائے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے منافقین اور کفار جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور نقطہ، پل صراط پر نور سے محرومی، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13۔ اس مطالبات قرآن سیریز کے 6 حصے ہیں۔ آخری حصہ سورۃ الحدید کے بیان پر مکمل مشتمل ہوگا، وہاں بھی تفصیل آئے گی۔ اس سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں بتایا گیا کہ منافقین پل صراط پر نور سے محروم ہوں گے۔ چنانچہ ذکر آیا سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہم پر نظر شفقت کرو کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ دنیا میں جس نے ایمان اور نیک عمل کا نور تلاش کیا وہاں اس کو روشنی ملے گی، وہ الصراط یعنی پل صراط سے گزر جائے گا۔ منافقین کے لیے نہیں ہوگا، اوندھے وہیں سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے ایک اور مقام سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں وہاں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں ارشاد ہوا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ جہنم میں بھی نچلے طبقے میں، استغفر اللہ۔ جنت میں درجات ہیں، بلندی اوپر اوپر اوپر، جہنم میں درکات ہیں، طبقات نیچے سے نیچے، سب سے نیچے جہنم میں منافقین ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ حقیقت نفاق کے موضوع کی اہمیت، کیا حشر ہونے والا ہے منافقین کا، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی، روز قیامت حشر کفار کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر نور سے محروم ہوں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ ہے منافقین کا ہولناک انجام جو مختلف پیرایوں میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اب ایک اور اہم نقطہ، ایک بڑا مغالطہ، منافقین دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک معروف بات ہے۔ اچھا، ہماری گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ سب کچھ سننے کے بعد منافق کے فتوے دینا شروع کر دیں کسی کے بارے میں، استغفر اللہ، نہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں معاذ اللہ۔ ڈر لگا رہنا چاہیے، یہ نفاق کی بیماری مجھے نہ لگ جائے، یہ ڈر لگا رہنا چاہیے۔ یہ ڈر کس کس کو تھا آئیے جانیں، تاکہ یہ بڑا مغالطہ کہ منافقین بس دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور ہو جائے اور ڈر اور خوف ہمارے اندر بھی رہے کہ ہم نفاق کے مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آئیے جانیں اس بات کو۔ مومن نفاق سے خوف زدہ رہتا ہے اور منافق اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ طبرانی شریف میں روایت ذکر ہوئی ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اندیشہ محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم منافق ہوتے تو ایسا اندیشہ نہ رکھتے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ تو جو مومن ہوگا نا اسی کو نفاق کا خوف ہوگا۔ ارے بھائی، جس کی جیب میں پیسہ ہوگا اسی کو چوری کا اندیشہ ہوگا نا۔ جیب خالی ہوگی تو کس بات کا خوف؟ جس کی جیب بھری ہو، مال ہو، اچھا اسمارٹ فون ہو مہنگا والا، اور کچھ نقدی وغیرہ ہو، تو اسی کو خوف ہوگا نا، لٹ نہ جاؤں۔ جو ویسے ہی کنگلا ہے بیچارہ، خالی ہاتھ ہے، نہ کوئی مناسب کیا بول، ہلکا پھلکا سا موبائل فون ہے، پیسہ بھی زیادہ نہیں ہے، اس کو تو ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایمان جس کے پاس ہوگا اسی کو نفاق کا خوف ہوگا۔
منافق تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے، مجھے تھوڑی کوئی نفاق لگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اگر تم منافق ہوتے تو ایسا اندیشہ نہ رکھتے۔ یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ مغالطہ بس وہ دور نبوی میں ہی منافقین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ وضاحت اور بھی آگے ہم کریں گے، مگر ہم اپنے آپ کو نچنت کر لیں، بے خوف کر لیں، کوئی میں خوف ہی نہ ہو، یہ بہت بڑا مغالطہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تو فکر لاحق رہتی تھی، ان کے تربیت یافتہ افراد کو بھی فکر لاحق رہتی تھی، اور بعض صحابہ کے تو معین واقعات ملتے ہیں، وہ پریشان تھے کہ میں تو نفاق میں مبتلا ہو گیا۔ ایسا ہی ایک مشہور واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، ایک وقفہ لیتے پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اندازہ کریں گے کہ ہمیں کس قدر فکر مند ہونا چاہیے کہیں نفاق کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بات آج ہم کر رہے ہیں بہت ہی حساس مسئلے اور موضوع پر، وہ ہے حقیقت نفاق، اور اس کے تعلق سے اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ ہم نے جانا کچھ آیات کی روشنی میں، اب ہم سمجھ لیں کہ بہت بڑا مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ صرف منافقین تو دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مغالطے کو دور کرنے اور ہم خوفزدہ رہیں، پریشان رہیں کہ کہیں نفاق کا مرض ہمیں لاحق نہ ہو جائے، اس تعلق سے کلام ہو رہے ہیں۔ پھر مومن ہوگا اسی کو نفاق کا خوف ہوگا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہمارے سامنے آ گیا ایک صاحب کے سوال کی روشنی میں۔ اب آئیے وہ واقعہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح مسلم شریف میں روایت کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جا رہے راستے میں اور کہتے جا رہے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب اس قدر بھاری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھئی کیا کہہ رہے ہو تم، یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہ دیکھیے ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے، ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے، گویا جنت ہمارے سامنے، جہنم گویا ہمارے سامنے، مگر جب حضور علیہ السلام کی مجلس سے اٹھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، دوست احباب گھر والے، ہماری وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور، یہ دو کیفیات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب دے سکتے تھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں جنت کی ضمانت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ کیا فرما رہے ہیں، اچھا بھائی کیفیت تو میری بھی، یہ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، چاہتے تو جواب دے سکتے تھے لیکن نہیں، ارے بھائی کیفیت تو میری بھی ہے، چلو آؤ حضور کے پاس چلیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں نقطہ کیا ہے، وہاں سے معلوم کریں، وہاں سے رہنمائی لیں، وہاں سے تعلیم لیں، وہاں سے ہدایت لیں، وہاں سے تربیت لیں۔ یہ ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں حضور کا ادب اور حضور سے سیکھنا اور حضور کی طرف ریفر کرنا بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ علیہ السلام ایسا معاملہ آپ کی مجلس میں ہوتے تو ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے، واپس لوٹ کے جاتے گھر کے معاملات، کاروبار، دیگر امور کے حوالے سے کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی عطا فرمائی کہ ساعتن فساعتن یا حنظلہ، اے حنظلہ کبھی کبھی کیفیت کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی لیول پر تم رہو، ایک ہی کیفیت پر رہو تو فرشتے تمہارے بستر میں تم سے مصافحہ کرنے کو آ جائیں گے، لیکن نہیں، زندگی کے منجدھار میں رہ کر، تشریح اب عرض کر رہا ہوں، تشریح ہے، زندگی کے منجدھار میں رہ کر زندگی گزارنی ہے، شب و روز کے معاملات بھی ہوں گے، کیفیت اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ البتہ نکتہ کیا ہے، حضور کی تربیت یافتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضور موجود ہے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ترین دور نبی میسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فکر کیا ہے، میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ اگر حضور کے صحابہ کرام کوئی فکر لاحق ہے اور اس ایک کیفیت کے حوالے سے صدیق اکبر بھی کہیں بھائی ہاں یہ معاملہ تو میرا بھی ہے، اور ان حضرات کو نفاق کے مرض کے تعلق سے فکر لاحق ہے، اور آپ اور میں بے خوف ہو کر بیٹھے رہیں تو ہے نا بہت بڑا مغالطہ۔ بس یہی بات سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تعلق سے ایک مسنون دعا ملاحظہ فرمائیے، مسنون دعا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ علیہ السلام سے، بیہقی شریف میں روایت، اور یہ دعا امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کیا دعا فرما رہے ہیں،
اندازہ کیجئے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، پہلا ہی جملہ اس کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں، اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، جہاں سے ایمان کی دولت ملی، جہاں سے قرآن کی دولت ملی، جہاں سے اللہ کا تعارف ملا، جہاں سے دین مجھے اور آپ کو ملا، حضور دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے۔ وہاں کوئی شائبہ بھی ہے، وہاں نفاق کا کوئی شائبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شائبے کا شک اگر ہم میں سے کسی کے دل میں آئے تو ایمان نہیں رہے گا، مگر حضور امت کو تعلیم فرما رہے ہیں، جی جن کے ذریعے اللہ کا تعارف، جن کے ذریعے قرآن کریم، جن کے ذریعے سے ایمان کی دولت، جن کے ذریعے سے دین کی دولت ملی، وہ یہ دعا فرما رہے ہیں، تو امت سوچیے نا کہ نفاق کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں، فکر مند ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ لگ نہ جائے نفاق کی بیماری مجھے۔ یہ ہے نقطہ جو سمجھنے کا ہے۔ باقی اس دعا میں اور بھی بڑے پیارے کلمات ہیں اور ہلا دینے والے مقامات ہیں، اور انداز سے ذرا غور کیجئے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، ریا کہتے دکھاوے کو، حضور تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطرہ لاحق ہے نا، اور دکھاوے کا عمل تو شرک ہوتا ہے، ہم سمجھ کر آگے حقیقت الاسلام شرک میں آیت البر ہم نے مطالعہ کیا پہلے حصے میں، وہاں ذکر آیا تھا کہ شہید اور عالم اور سخی تینوں جہنم میں، کیوں؟ دکھاوے کا عمل کیا تھا۔ استغفر اللہ، حضور یہ دعا کر رہے ہیں تو امت کو تعلیم ہو رہی نا، اندازہ کریں، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا دکھاوے سے اے اللہ پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وہ تو صادق ہیں، جھوٹ تو ہم بول جاتے ہیں، اور آرٹ ہے آج تو گھمانا لوگوں کو، بے وقوف بنانا لوگوں کو، چرب زبانی، جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دینا، جھوٹ۔ اللہ اکبر، الصادق الامین کی امت ہیں ہم، اور دعا فرما دیں وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ اندازہ کر لیں کیا دعائیں سکھائی جا رہی ہے ہمیں، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، سب سے پاکیزہ آنکھ تو حضور کی آنکھ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہماری آنکھیں دائیں بائیں ہو جایا کرتی ہیں نا، اسکرین پر کیا کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں، لائیو بھی کیا کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں، فزیکلی لائیو بھی کیا کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، بے شک تو خوب واقف ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والے سے۔ اللہ اکبر، ہم نے کچھ غلط دیکھ لیا، کسی کو نہ پتہ چلا، اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ کو تو خوب معلوم ہے، سات پردوں میں بھی ہوں تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو کچھ سینے چھپائے رکھتے ہیں، اللہ تو اس سب کچھ کو جانتا ہے۔ یہ طبرانی شریف میں، بہقی شریف میں روایت ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت کرنے والے سے واقف ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ سینوں نے چھپائے رکھا ہے۔ ہم بندوں سے چھپ اور بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چھپ اور بچ نہیں سکتے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یہ نقطہ بڑا اہم اور عملی اعتبار سے بڑا قیمتی، ہم سب کے بارے میں مغالطے سے بچنا ہے کہ بس اس وقت ہی منافقین تھے۔ صحابہ کا تذکرہ آ گیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضور کی دعا میں ہمارے لیے تعلیم آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے آپ کے دلوں کو، ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اگلا نقطہ، اب آئیے نفاق کا مفہوم، یہ تو اہمیت آ گئی، تباہ کاری آ گئی، بربادی آ گئی نفاق کے بارے میں، اور کیا خطرہ لاحق رہنا چاہیے، کس قدر فکر مند ہونا چاہیے، یہ بات بھی آ گئی، مغالطہ بھی دور ہو گیا۔ اب بٹ نیچرل سوال یہ بنتا ہے کہ نفاق کا مفہوم کیا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کریں۔ لغوی معنی ہے دوغلا ہونا، نفاق کا لغوی مفہوم ہے، لٹرل مفہوم ہے دوغلا ہونا، دو رخ والا ہونا، دوغلا ہونا، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، قول میں کچھ، عمل میں کچھ۔ یہ جو دوغلا پن ہے اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ منافق ایسا شخص جو دو منہ والا ہو، یعنی کسی مقابلے کے دونوں فریقوں سے اظہار وفاداری کرے۔ اس کو تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں، منافق کون ہوتا ہے؟ دو منہ والا۔ وہی بات، ایک گروہ کے سامنے جائے گا، ایک کسی کیفیت والوں کے پاس جائے گا تو کچھ بات کرے گا، دوسری کیفیت والوں کے پاس یا دوسرے گروہ کے پاس جائے گا، کچھ بات کرے گا۔ فوراً ذہن میں لے آئیے، دور نبوی میں جو پکے منافقین تھے وہ مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، وہ یہود سے بھی بنا کر رکھتے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ دوغلا پن،
ادھر جاتے ہیں تو ان سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے، دعوے کرتے، ادھر جاتے تو ان سے اظہار وفاداری کرتے. تو کسی مقابلے کے دونوں فریقوں سے اظہار وفاداری کرے یہ منافق ہوتا ہے، دوغلا پن اختیار کرنے والا شخص ہوا کرتا ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک اور انداز سے سمجھیے. نفاق کا لفظ اسی سے نفق بنا. ہم جب کوئی حضرات مسلمان حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ٹنلز آتی ہیں ان کو نفق کہا جاتا ہے. نفق کیا مطلب؟ ٹنل، پہاڑوں کے درمیان میں سے راستہ بنایا جاتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. تو دو رخ ہو گئے نا، یہ پوری ٹنل ہے، یہ نفق ہے. ایک طرف سے بھی نکل سکتے ہو، دوسری طرف سے بھی نکل سکتے ہو. یہاں سے داخل ہو جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. دو رخ ہو گئے نا. تو اس کو بھی نفق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دو اس کے حصے ہیں. ایک طرف سے داخل ہو، یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے داخل ہو، یہاں سے نکل جائیں. نفق سرنگ، ٹنل وغیرہ کو کہا جاتا ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے نفاق کے؟ قرآن حکیم نفاق کو ایک مرض قرار دیتا ہے، ایک بیماری، ایک ڈیسیز قرار دیتا ہے. اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی مرض کو وہن کہا گیا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب یہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں، قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو ٹوٹ پڑنے کی دعوت دیں گی اور تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تمہاری بربادی کا سامان کیا جائے گا. اس مرض یعنی وہن کی وجہ سے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور جو ہے موت سے نفرت. تو قرآن کریم مرض قرار دیتا ہے نفاق کو، بیماری قرار دیتا ہے نفاق کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرض کو حدیث مبارک میں وہن قرار دیا، جو سنن ابی داؤد شریف کی روایت میں ذکر ہمارے سامنے آتا ہے. اب ایک اہم سوال، یہ مرض نفاق کب پیدا ہوتا ہے؟ دوغلا پن، دو رخا پن، ایک کے سامنے ایک بات، دوسرے کے سامنے دوسری بات، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، یہ مرض نفاق کب پیدا ہوتا ہے؟ اب آئیے اس نقطے پر کلام کریں. جس معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک زور پکڑ جائے اور جس کے لیے مال و جان کی قربانی کا تقاضا واضح ہو جائے تو ان حالات میں تین گروہ لازماً وجود میں آ جاتے ہیں. پس منظر ذہن میں رکھ لیجئے گا، نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سچے صحابہ کرام، پکے صحابہ، یعنی صحابہ کرام تو سچے اور پکے ہی تھے، یعنی سچے ایمان والے، پکے ایمان والے، ان کا ذکر کر رہا ہوں. یہ تو متقین کی جماعت ہے جی. اور ایک جنہوں نے کھلا کفر کیا اور ڈٹ کر انکار کیا، ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، ایسے لوگ. اور ایک وہ درمیان میں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، منافقین، جو ادھر بھی بنا کر رکھتے ادھر بھی بنا کر رکھتے. میں نے چاہا کہ مثال دے کر یہ جملہ واضح ہو جائے. جس معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک زور پکڑ جائے اور جس کے لیے مال و جان کی قربانی کا تقاضا واضح ہو جائے، ڈو اینڈ ڈائی کا مرحلہ آ جائے، تو ان حالات میں تین گروہ لازماً وجود میں آ جاتے ہیں. وہ کون سے گروہ ہیں؟ میں نے اشارتاً تو بات کی ہے، تفصیلاً بات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کے ذیل میں چوتھے حصے کے 5ویں درس کا مطالعہ کر رہے ہیں. ٹاپک ہے حقیقت نفاق. نفاق کے مفہوم کو بھی ہم نے جانا اور یہ اب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مرض نفاق کب پیدا ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، اگر کسی معاشرے میں ایک انقلابی تحریک زوردار انداز میں برپا ہو جائے جس کے لیے پھر مال و جان لگانے کے تقاضے بھی آ جائیں تو لازماً تین گروہ وجود میں آتے ہیں. کیسے بھلا؟ نمبر 1، مال و جان کے ساتھ تحریک کا ساتھ دینے والے. یہ ہم عموم کے اعتبار سے بات کریں، انقلابی تحریک سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آئے تو کچھ تو ہوں گے تحریک کا ساتھ دینے والے، جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے. نمبر 2، ڈٹ کر تحریک کی مخالفت کرنے والے، جن کا نظام باطل چل رہا ہوگا. یہ ایک انقلابی تحریک جس نظام کو بدلنے کے لیے میدان میں آئی، اس تحریک کی مخالفت پر ڈٹ جائیں گے وہ لوگ جو مخالفت اس کی کریں گے، تو وہ دوسرا طبقہ ہوگا، وہ دوسرا گروہ ہوگا، ڈٹ کر تحریک کی مخالفت کرنے والے. اور نمبر 3، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، یعنی منافق. وہ تو مفاد پرست لوگ ہوتے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ارے مفاد ادھر ملتا ہے تو ادھر بھاگو، مفاد ادھر ملتا ہے تو ادھر بھاگو. آج اس کیمپ کے اندر ہیں، کل اس کیمپ میں چلے جائیں گے. آج اس کے حامی ہیں، کل اس کے حامی ہو جائیں گے. کل اس کے مخالف تھے، آج اس کے حامی ہو جائیں گے. کل اس کے حامی تھے، آج اس کے مخالف ہو جائیں گے. ہم اچھی طرح ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور شب و روز کے معاملات میں ان باتوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. البتہ فلسفی آف ریولوشن
یا انقلابی تحریک کے فلسفے کو دیکھیں تو جب کسی معاشرے میں کوئی ڈو اینڈ ڈائی کی تحریک کا مرحلہ آئے گا تو ایک ہوں گے جو جان و مال کے ساتھ تحریک کا ساتھ دیں گے، ایک ہوں گے ڈٹ کر تحریک کی مخالفت کریں گے، ایک ہوں گے بین درمیان کی کیفیت رکھنے والے ہوں گے، اور نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے، یعنی منافقین۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو بالخصوص مدنی دور کو ذہن میں رکھیں تو ایک طرف حضور کی جماعت ہے، سچے پکے ایمان والے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایک طرف وہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل اس طرح کے لوگ جو بعد میں بھی غزوہ بدر کے موقع پر آئے، ڈٹ کر مسلمانوں کی جماعت کا مقابلہ کیا، ڈٹ کر اس تحریک کو مٹانے کی کوشش کی، اور ایک طرف یہود بھی ہیں، اور یہود اور اس وقت کے مشرکوں کا گٹھ جوڑ بھی ہوا، اور غزوہ احزاب کو دیکھ کے سارے مشرک بھی آ گئے، پیچھے یہود کی طبقیاں تھیں۔ یہ ہیں ڈٹ کر تحریک کی مخالفت کرنے والے۔ ایک درمیان کا گروہ ہے عبداللہ بن ابی اور منافقین، یہ مفاد پرست قسم کے لوگ ہیں، مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، یہود سے بنا کر، کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، جہاں سے مفاد ملے گا ادھر بھاگیں گے، یہاں سے مفاد ملے گا ادھر بھاگیں گے۔ تو جب وہ انقلابی تحریک جو حضور کے دور میں برپا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین گروہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو اس کی ابتدائی 5 آیات میں متقین کا تذکرہ ہے، وہ پہلا گروہ، اس کی اگلی 2 آیات میں کھلے کافروں کا ذکر ہے، وہ دوسرا گروہ ڈٹ کر مخالفت کرنے والے، اور سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں کئی آیات میں منافقانہ طرز عمل کا مرض یعنی بیماری بیان کی گئی، وہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے 2 رکوع بھی اگر اس اعتبار سے دیکھے جائیں تو یہ 3 گروہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے مرض نفاق کی اقسام، یہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ ایک تو عقیدے کے اعتبار سے پکے منافق ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن ایک عملی اعتبار سے یا غیر شعوری اعتبار سے منافقت میں مبتلا ہو جانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے مرض نفاق کی اقسام کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، شعوری یا اعتقادی نفاق۔ شعوری طور پر کانشیسلی جانتے بوجھتے کوئی نفاق کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، یہ شعوری نفاق ہوتا ہے یا اعتقادی نفاق ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص سازش کے تحت ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ لے۔ سورہ آل عمران آیات 72 اور 73 میں بات آئے، ذہن میں رکھیے، سازش کے تحت ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، یہ تو شعوری نفاق ہے، اعتقادی نفاق ہے۔ یہ یہود کی ایک سازش تھی، اہل ایمان کو ایمان سے اور دین سے دور کرنے کے لیے سازش تھی، اور یہ شعوری اور اعتقادی قسم کے نفاق کی قسم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 اور 73 ارشاد ہوا، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہود نے کہا کہ ایمان والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر دن کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، تاکہ وہ مسلمان اپنے دین سے لوٹ آئیں، اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ یہ ہے اہم بات۔ یہ اہل کتاب میں سے یہود کی سازش، کیا کہہ رہے ایک دوسرے کو کہ جو نازل ہوا مسلمانوں پر دن کے ابتدائی حصے میں صبح میں جا کر اعلان کرو ہم نے مان لیا، شام میں انکار کرو، تو یہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں پر اثر ڈالے گی۔ یہ بات، یہ سازش لے کر آئے، ایک لمحے کو بھی ایمان کی دولت ان کو نصیب نہ ہوئی، یہ شعوری قسم کا نفاق تھا، دعویٰ کچھ تھا، اندر کچھ تھا، باطن میں کچھ تھا، ظاہر میں کچھ تھا، یہ اعتقادی نفاق تھا۔ یہ مثال تو ہے شعوری یا اعتقادی نفاق کی جو آل عمران کی آیت نمبر 72 اور 73 میں آئی۔ اب مرض نفاق کی دوسری قسم ہے، یہ ہے جو ہم سب سے متعلق ہے، یعنی ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں چوکندہ رہنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں خوف زدہ رہنا چاہیے۔ کیا بھلا؟ غیر شعوری یا عملی نفاق، یہ انکانشیسلی پیدا ہو جاتا ہے، غیر شعوری طور پر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدے نہیں عمل کا مسئلہ ہوا کرتا ہے، کردار میں کوئی بگاڑ آ جایا کرتا ہے۔ یہ خوف تو ہم سب کو رہنا چاہیے۔ آئیے اس کو بھی جانیں۔ غیر شعوری یا عملی نفاق، یہ نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص پورے اخلاص سے مسلمان ہو، لیکن جب دین پر عمل، اس کی تبلیغ
اور اس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مال و جان کی قربانی کے تقاضے سامنے آئیں تو وہ پسپائی اختیار کر لے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 137 اور 138 میں بات آئی۔ دوبارہ دہرا دیجئے، قرآن کریم نفاق کو ایک مرض قرار دیتا ہے، اور یہ بیماری ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، وقتاً فوقتاً درجہ بدرجہ یہ بات آگے بڑھتی بیماری کے اعتبار سے۔ یہ نفاق ہے غیر شعوری، غیر محسوس طریقے پر پیدا ہو جاتا ہے، عمل میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، قول و فعل کا تضاد سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، دعویٰ کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ غیر شعوری عملی نفاق کب پیدا ہوتا ہے؟ ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اسلام قبول تو کرتا ہے، لیکن جب دین پر عمل کا تقاضا ہے، عبادات کو انجام دینا ہے، حقوق اللہ کو انجام دینا ہے، حقوق العباد کو انجام دینا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، اخلاقی معاملات کو درست رکھنا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے، اینڈ سو آن، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ امتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکیلے نیک بننا کافی نہیں، دین کی دعوت کا کام، دین کو پھیلانے کا کام بھی کرنا ہے، اور دین کے غلبے کی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع کو ہم نے سمجھا، خود اللہ کی بندگی، اس کے لیے بھی جہاد، اللہ کی بندگی کی دعوت، اس کے لیے بھی جہاد، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد۔ یاد آیا؟ اب یہ تقاضے سامنے آتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، یہ تقاضے سامنے آتے فرار اختیار کرتا ہے۔ فیس ویلیو پر اسلام قبول کیا تھا، اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، لیکن جب عمل کے تقاضے آئیں، دعوت دین کے تقاضے آئیں، اقامت دین کی جد و جہد کے تقاضے آئیں تو بندہ پسپائی اختیار کر لے۔ یہ ہے مرض، یہ ہے نفاق، غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے پر پیدا ہو جاتا ہے، اور عملی نفاق ہے، اس میں قول و فعل کا تضاد بھی سامنے آ جاتا ہے، دعوے اور اس کے برعکس معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے جو بات سورہ نساء آیت نمبر 137 اور 138 میں بھی آئی ہے۔ آئیے آیات کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 137 اور 138 ترجمہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معاف نہ فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ ہلا دینے والی بات آپ نے غور کیا، ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ کون سا کفر؟ عملی کفر۔ نماز ادا نہ کرنا عملاً کفر ہے۔ کوئی نماز کا انکار کرے تو یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نماز ادا نہ کرے عملاً کفر ہے نا بھاری بات؟ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ سورہ تحریم کا ہم نے مطالعہ کیا تھا تیسرے حصے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، وہاں آیت نمبر 7 میں ذکر آیا تھا، جو لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، وہ عملاً کفر کر رہے ہیں۔ تو یہ عملی نفاق کی بات ہو رہی ہے، عمل کے اندر گڑبڑ آ جایا کرتی ہے۔ ایمان لائے کفر کیا، دعویٰ کیا مگر عمل سے فرار، ایمان لائے کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہ ان کو صحیح راستے کی، سیدھے راستے کی رہنمائی دے گا۔ یہ منافقین ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، جو اے نبی علیہ السلام آپ ان کو دے دیجئے۔ یہ خوف اور خطرہ ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ ہے مگر اللہ کے احکامات سے فرار، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے فرار، دین کو ماننے کا دعویٰ مگر دین کی دعوت کا عمل، اقامت دین کی جد و جہد سے فرار۔ ڈرنا چاہیے کہ یہ نفاق ہے، غیر شعوری طور پر عملی نفاق ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں اللہ کے عذاب کی طرف نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم دعا کریں، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اب تک ہم نے نفاق کی تباہی پر کلام کیا، نفاق کے حوالے سے موضوع کی اہمیت کو ہم نے جانا، نفاق کے مرض کا مفہوم ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور ان کب پیدا ہوتا ہے اس پر ہم نے کلام کیا، اور مرض نفاق کی اقسام کو ہم نے جانا۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں اس کے اسباب کیا ہیں، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے نفاق کے مرض کا، یہ تمام تفصیلات اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها